والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وملجانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ ہود 11ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے متعلق اور اپنے فضل لٹانے کے متعلق بعض چیزوں کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ انسان اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت انسان کے شامل حال نہ ہو۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں نافرمانیوں کی وجہ سے اس کی رحمت اور اس کی فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے، بظاہر اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے لیکن وہ غافل ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے وہ محروم رہتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام غفلت کو بھی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو غفلت میں شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود کی اس آیت کریمہ میں ہمیں اپنا فضل اور اپنی رحمت حاصل کرنے کے لیے جو بڑا آسان اور بڑا مختصر طریقہ بتایا، وہ طریقہ اور وہ راستہ استغفار کا راستہ ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت کی دعا کرنا، گزشتہ گناہوں کی معافی چاہنا، جو گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئیں، ان پہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو امیدوار سمجھنا اور امیدواری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ استغفار کا مفہوم ہے کہ انسان جب مغفرت چاہتا ہے اللہ سے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ جب تک انسان کا دل، اس کا دماغ گناہوں سے آلودہ ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل انسان پہ نازل نہیں ہوتا۔
فضل اور رحمت اسی انسان پہ نازل ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے محفوظ ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ لیکن اگر کبھی شامت اعمال سے گناہ ہو بھی گئے تو فوراً توبہ اور استغفار کر کے انسان اس رحمت کا سلسلہ اپنے اوپر قائم اور دائم رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگوں تم اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت طلب کرتے رہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جناب میں رجوع بھی بجا لاتے رہو، ہمیشہ اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو، ہمیشہ اللہ ہی سے مغفرت چاہتے رہو۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا، تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا، تمہیں زندگی گزارنے کے بہترین اسباب عطا فرمائے گا، الی اجل مسمی، جب تک کہ تمہاری زندگی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ جتنی عمر تم لے کے آئے ہو، جتنی زندگی تمہیں دی گئی ہے، اگر اس زندگی کو تم فائدہ مند بنانا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا ان استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور پھر استغفار کا اور مغفرت چاہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر مستحق کو اپنا فضل عطا فرما دے گا، ہر صاحب فضیلت کو فضیلت عطا فرما دے گا۔ جو بھی فضیلت کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے پھر اس کو وہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا اور رب سے استغفار بھی نہ کی، مغفرت بھی نہ چاہی اور رب کی طرف رجوع بھی نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے قرآن و سنت کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو استغفار یہ ایک ایسی بڑی عظیم نعمت اور عبادت ہے جس کی برکت سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو دلی سکون ملتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اسی استغفار میں منحصر ہیں۔ اپنے زمانے کے مشہور امام اور مشہور تابعی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد اور آپ کے پہلے خلیفہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مفلسی کی شکایت کی کہ جی میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں بڑا نادار ہوں، مفلس ہوں، اہل و عیال ہے، میرا خاندان بڑا ہے اور میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ مالی شکایت اس نے کی، میں مالی مشکلات میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا تو آسان حل ہے، تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر اس طرح ایک دوسری مجلس قائم تھی، وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر بے اولادی کی شکایت کی، میری اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی حضرت میرے لیے کچھ علاج، کچھ دعا تجویز فرمائیں، میرے باغات ہیں، میری زمینیں ہیں لیکن خشک سالی ہے، کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی، پیداوار اور فصل ختم ہونے کے قریب ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے علاقے میں بارش نازل فرمائے تاکہ وہ خشک سالی اور قحط سالی ختم ہو۔ آپ نے اسے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اب یہ تینوں قسم کے سائل آئے اور تینوں سائلین نے اپنی اپنی پریشانیاں ذکر کی اور آپ نے تینوں کو کثرت استغفار کا مشورہ دیا کہ تم لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔
اب آپ کا ایک شاگرد تھا، ایک مرید تھا، وہ آپ کے ساتھ ان تینوں مجلسوں میں حاضر تھا۔ اس نے ایک دن جسارت کر کے پوچھا، اے حسن بصری، ایک موقع پہ آپ کو ایک شخص نے اپنی غریبی اور ناداری کی شکایت کی، آپ نے اس کو کثرت استغفار کا مشورہ دیا۔ دوسرے شخص نے آپ کو قحط سالی کی اور پیداوار کے کم ہونے کی شکایت کی، بارش ہونے کی آپ کو جو ہے وہ آپ سے مشورہ مانگا، آپ نے اس کو بھی کثرت استغفار کا مشورہ دیا۔ تیسرے شخص نے ایک مرتبہ آپ سے بے اولادی کی شکایت کی، تو آپ نے اولاد کے لیے بھی اس کو کثرت استغفار کا مشورہ دیا۔ تو تینوں مسائل علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی نوعیت جدا ہے، لیکن آپ نے تینوں کو استغفار کا مشورہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، تینوں کے لیے تو علیحدہ علیحدہ کوئی مشورہ ہونا چاہیے تھا، علیحدہ کوئی طریقہ کار، کوئی حل ہونا چاہیے تھا، آپ نے تینوں کو استغفار کا مشورہ دیا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں کیوں نہ کثرت استغفار کا مشورہ دوں، کہ یہ میں نے نہیں دیا، بلکہ یہ عمل اور یہ طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں 29ویں پارے میں اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت چاہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہوں کی معافی کے لیے کثرت استغفار کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تم پہ موسلادھار بارش برسائے گا۔ اسی استغفار کی برکت سے جہاں پانی کی ضرورت ہوگی، کمی ہوگی، وہ پانی اور وہ کمی پانی کی جو ہے وہ دور ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، غریبی ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مفلسی لاچاری کو دور فرما دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، اگر تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی استغفار کی برکت سے تمہیں بہترین فرمان بردار بیٹے عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے نہروں کو بہا دے گا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کے لیے استغفار کو سبب اور وسیلہ قرار دیا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہوں، گناہوں کی نحوست دور ہو، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ نوح میں کثرت استغفار کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے قحط سالی دور ہو، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تم اگر مفلس ہو، غریبی ہے، ناداری ہے، تمہیں مالی مشکلات میں ہیں، تو تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اگر تم بے اولاد ہو، اولاد چاہتے ہو، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تم ہریالی چاہتے ہو، تم اپنی باغات اور اپنی کھیتوں کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثرت کے ساتھ تم استغفار کرو۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کے حل میں ہمیں کثرت استغفار بتا رہا ہے، تو میں کیوں اپنے ماننے والوں کو اور اپنے سے سوال کرنے والوں کو استغفار کا مشورہ نہ دوں۔ اب دیکھیے، ایک قرآن کریم نے ہمیں بڑا آسان راستہ بتا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہر انسان کی یہی 3 سے 4 5 مشکلات ہیں۔ کسی کو مالی مشکلات کا خوف ہے، میری مالی جو ہے حالت ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، میرے وسائل کم ہیں، مسائل میرے زیادہ ہیں، میرا کنبہ بڑا ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میری مالی حالت بہت کمزور ہے، میرا کاروبار کمزور پڑ گیا ہے، پہلا بہت اچھا تھا، بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ آج کا ایک مسئلہ ہے۔ بے اولادی کا مسئلہ آج بہت زیادہ ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی کو بے اولادی کی شکایت ہے، ہر خاندان میں یہ شکایت ہے۔ بارش جو ہے وہ وقت پہ نہیں ہو رہی، گرمیوں کی بارش وقت پہ نہیں ہوتی، سردیوں کی بارش وقت پہ نہیں ہو رہی۔ دنیا کا ماحولیاتی نظام اور موسمی تبدیلیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں
کہ بارش وقت پہ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ براہ راست اثر فصلوں پہ پڑتا ہے۔ اب یہ سارے مسائل جتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مسائل کا حل وہ قرآن میں استغفار بتایا ہے۔ استغفار کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے کے سارے مسائل اسی استغفار کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ تو استغفار ایک ایسی بہترین چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی رب سے مغفرت چاہتے رہو، اسی کی طرف رجوع ہمیشہ کرتے رہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو تو وہ استغفار کرے، گناہ ہو تو وہ اللہ سے مغفرت چاہے، بخشش کی دعا کرے۔ اگر کسی سے بظاہر کوئی گناہ نہیں بھی ہو رہا، اگرچہ انسان بڑا کمزور ہے، بعض اوقات نہ کرتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی انسان سے گناہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ہر وقت انسان استغفار کرتا رہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر گناہ ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے علم میں اس بندے کے کوئی بھی گناہ نہیں ہے تو پھر یہی استغفار اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس استغفار کی برکت سے نازل ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ، سب سے بڑا فائدہ استغفار کا جو کہ ہمارے علماء نے صوفیاء نے لکھا ہے، اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ استغفار مستجاب الدعوات ہونے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں ہمیشہ قبول ہوں، میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے، ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے لیے دعا کرے کسی اور کے لیے کرے۔ تو مستجاب الدعوات بننے کے لیے کثرت استغفار یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں گیا، میرا کوئی کام تھا، وہاں پہ مجھے دیر ہو گئی۔ اب رات کو میں واپسی کا سفر کر نہیں سکتا تھا، تو میں اکیلا تھا، تو میں نے سوچا چلو یہیں پہ اسی شہر میں رات گزار کے صبح میں اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں ایک مسجد چلا گیا کہ چلو اس مسجد میں جا کے رات گزار دوں گا۔ اس علاقے میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، حالانکہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ فرماتے میں اس مسجد میں جا کے لیٹ گیا، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد کا خادم آیا اور اس نے مجھے اٹھایا کہ اٹھو بھائی یہاں سے چلو، ہم نے مسجد بند کرنی ہے۔ فرماتے کہ میں اٹھا، میں آ کے مسجد کے صحن میں آ کے لیٹ گیا۔ اس خادم نے مسجد بند کی، آ کے مجھے صحن سے بھی اٹھایا کہ بھئی یہاں سے بھی اٹھو، کیونکہ میں نے مسجد کے باہر مین گیٹ کو تالا لگانا ہے، یہاں سے اٹھو۔ فرماتے ہیں اس نے مجھے زبردستی اس صحن سے بھی نکال دیا۔ میں جا کے مسجد کے سامنے جو ایک سیڑھی سی تھی، میں جا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں نے رات کہاں گزارنی ہے، اس پورے شہر میں میرے جاننے والا کوئی ہے نہیں، کسی سے سوال کر نہیں سکتا، اب رات تو گزارنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بازار میں ایک دکان تھی، اس دکان کے سامنے ایک تختہ سا لگا ہوا تھا دکان کا، دکان بند تھی۔ میں نے کہا جا کہ میں اس تختے کے اوپر جا کے لیٹ جاتا ہوں۔ فرماتے کہ میں اس تختے کے اوپر جا کے لیٹ گیا، اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ آیا وہ شخص، اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں، مجھے مسافر لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اتنی سرد رات ہے، آپ یہاں پہ کیسے وقت گزاریں گے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ میرے ساتھ رات گزاریں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں اس شخص کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے مجھے گھر پہنچایا، اس نے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ فضول بات نہیں کرتا تھا، بس ضروری بات کر کے میں سن رہا تھا کہ وہ استغفار پڑھتا ہے۔ آتے جاتے بھی اس نے استغفار پڑھا، میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی کثرت کے ساتھ وہ استغفار پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے بستر لگا دیا۔ جب میں لیٹنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم استغفار بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہو، کیا تم نے استغفار کی کوئی برکتیں دیکھی ہیں؟ تمہیں استغفار کے فضائل کا پتہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہو؟ تو امام احمد فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا کہ ہاں جی بالکل،
بزرگوں میں بڑے اچھی طرح استغفار کی برکتیں اور اس کے فضیلتوں کو جانتا ہوں، اور تو میں عالم نہیں ہوں، مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس استغفار کی برکت سے میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا ہے مجھے ملا ہے۔ آج تک مجھے محرومی کبھی نہیں ہوئی کسی چیز سے، اور میں زندگی میں جو کچھ چاہتا تھا ساری کی ساری چیزیں مجھے ملتی رہی ہیں۔ ہاں البتہ ایک سوال میں نے رب سے کیا ہوا ہے، ابھی تک ایک خواہش میری پوری نہیں ہوئی، باقی میری زندگی کی ہر خواہش استغفار کی برکت سے پوری ہوئی ہے، اس لیے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا بھئی وہ کون سی خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ بزرگ، اصل میں بات یہ ہے کہ میں امام احمد ابن حنبل کا بڑا معتقد ہوں، میری ان کے ساتھ قلبی محبت بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے، بس اسی لیے میں استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، صرف امام احمد کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس سے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری وہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، میں ہی امام احمد ہوں۔ وہ شخص حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ، جو استغفار تو پڑھتا ہے اس استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ اس استغفار کی طاقت نے مجھے پہلے مسجد کے حال سے باہر نکلوایا، پھر صحن سے مجھے مسجد کی سیڑھی پہ لے کے آیا، اور پھر اس سیڑھی سے ایک دکان کے تختے پہ لے کے آیا، اور اس تختے سے اس استغفار نے اٹھا کر مجھے خود تیرے گھر میں پہنچا دیا۔ فرماتے میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو اس لیے استغفار ایک ایسی چیز ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر وقت ہر دعائیں میری قبول ہوں، تو یاد رکھیے کثرت کے ساتھ وہ استغفار کرے۔ اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ جب انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو گناہوں سے اس کا دل جو ہے پھر وہ بھر جاتا ہے، پھر گناہوں کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، منہ سے وہ ہر وقت کہہ رہا ہے، زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار بھی کر رہا ہے، اب گناہوں کا موقع ملے گا تو استغفار تو اس کی عادت ہے، اس کے منہ پہ جاری ہے، اس کی زبان پہ جاری ہے، جب گناہوں کا موقع ملے گا تو کم از کم اتنی حیا تو اس کو ضرور آئے گی کہ میری زبان پہ استغفار جاری ہے اور میں گناہ کروں، تو وہ گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو پھر بچائے گا۔ اور اس استغفار کی برکت سے اللہ نے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ جب اپنا فضل کسی بندے پہ نازل کرتا ہے تو پھر اس کو معصیت اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے نیکی کا راستہ بتاتا ہے، پھر نیکیوں کی طرف اس کی ترغیب ہوتی ہے، اس کا دل نیکیوں کی طرف پھر اٹھتا ہے۔ تو استغفار کی برکت سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور جب گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ یہ کہہ لے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں کہہ لے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، گویا کہ استغفار کا کوئی بھی صیغہ، کوئی بھی کلمہ استغفار، حضور فرماتے ہیں رات کو انسان سوتے وقت پڑھ لے، دن میں جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں حضور نے فرمایا اگر وہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہیں، اللہ ایک مرتبہ اس استغفار کی برکت سے اس کے دن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی فضل، اس کی رحمت کے ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ کہ اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہو۔ دنیا میں بعض اوقات ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ وہ مشکلات انسان پہ جب حاوی ہوتی ہیں، پیسہ انسان کو ان مشکلات سے نہیں بچا سکتا۔ بعض اوقات ایسی بیماری آ جاتی ہے، وہ بیماری انسان کو پیسے کی وجہ سے نہیں اس سے ٹال سکتا، پیسے، عہدہ، اختیار اور دنیا میں یہ ٹھاٹھ باڑ جو ہے یہ بعض اوقات مشکلات کا حل نہیں ہوتی۔ انسان چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے یا ایک عام دیہڑی دار مزدور ہے، ہر بندے کو زندگی کے ہر موقع پہ اور ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ہر انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اپنا فضل حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ یہ مختصر بتایا ہے، میرا فضل حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو، ان استغفروا ربکم
ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. زندگی کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, زندگی کی بہاریں عطا فرمائے گا, اخروی بہاریں, آخرت کی عزتیں, آخرت کی بہاریں اللہ استغفار کی برکت سے عطا فرمائے گا. اور دنیا میں اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ ہر وقت اللہ کا فضل ہو, تو اللہ فرماتے ہیں بس کثرت استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.